بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب جنوبی افریقہ میں سائنسدانوں کا کووڈ-19 کی نئی قسم اومیکرون سے سامنا ہوا تو دو چیزیں بالکل واضح طور پر الگ نظر آئیں۔ جنوبی افریقہ کی یونیورسٹی آف کوازولو نطال میں متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر رچرڈ لیسلز اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے نومبر کے اواخر میں اومیکرون قسم سب سے پہلے دریافت کی۔ پہلی اور سب سے اہم وائرس کی اس قسم میں نظر آنے والی تبدیلیوں کی تعداد تھی۔ کئی تبدیلیوں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جو اب تک ماہرین کے عالمی نیٹ ورک کی جانب سے کی گئی جینیٹک مانیٹرنگ میں سامنے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اومیکرون میں کچھ چیزیں بالکل مختلف تھیں۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ کچھ غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اومیکرون ذیلی صحرائی افریقہ میں کم مدافعت والے کسی ایک شخص کے اندر ارتقا پذیر ہوا اور پھر 40 سے زائد ممالک میں پھیل گیا۔ ڈاکٹر رچرڈ امکان ظاہر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا نظام مدافعت HIV کو بغیر علاج چھوڑ دینے کی وجہ سے کمزور رہ گیا ہوگا۔ ویسے تو اس قسم کے ظہور کے بارے میں کم از کم دو دیگر وجوہات بھی ہیں، مگر سائنسی برادری فرد واحد میں ارتقاء کے مفروضے کی خاصی حمایت کر رہی ہے۔ مگر یہ جاننا کیوں اہم ہے کہ اومیکرون کہاں سے اور کیسے وجود میں آیا؟ ہمیں واضح طور پر معلوم نہیں کہ اومیکرون کا ارتقاء کہاں اور کن حالات میں ہوا، بس یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے 24 نومبر کو اس کی اطلاع عالمی ادارہ صحت کو دی گئی تھی۔ سائنسدان اور صحت عامہ کے ماہرین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وائرس کی نئی قسم کہاں اور کیسے وجود میں آئی، کیونکہ اس سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی بہتر کوشش کی جا سکتی ہے، مثلا لاک ڈاؤنز یا سفری پابندیاں۔ نئی قسم کا جتنا جلدی پتہ لگایا جائے، اس کی سنگینی جانچنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی زیادہ وقت ہوتا ہے، اور یہ جاننے کے لیے بھی کہ یہ کتنی جلدی پھیلتا ہے۔ کیا یہ متاثرہ شخص کے اندر زیادہ تیزی سے اپنی نقول تیار کرتا ہے؟ کیا یہ زیادہ شدید بیماری پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ جسم کے مدافعتی نظام کو چکمہ دے سکتا ہے؟ کیسے وجود میں آنے کا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر اومیکرون نے کمزور مدافعتی نظام والے کسی فرد واحد کے اندر ارتقاء کیا تو پھر ایسے افراد کی نگرانی کرنا کووڈ کے خلاف جنگ میں اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے شہر سیاٹل میں قائم فریڈ بینچسن کینسر ریسرچ سینٹر میں وائرالوجسٹ ڈاکٹر لیری کوری کہتے ہیں، اب ہمارے پاس نئی اقسام اور کمزور مدافعت والے افراد میں کووڈ کے سنگین انفیکشن کے درمیان تعلق کا اشارہ دیتا ڈیٹا زیادہ موجود ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اب بھی کووڈ کی روک تھام کی حکمت عملیوں میں اہم جزو بن کر سامنے نہیں آئے ہیں۔ اومیکرون کے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ اس نئی قسم میں 50 تبدیلیاں ہیں، جن میں سے 30 تبدیلیاں سپائک پروٹین میں آئی ہیں۔ یہ وائرس کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے وائرس کے جسم کے مدافعتی نظام سے رابطے کا طریقہ واضح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ڈیلٹا قسم میں سپائک پروٹین کی صرف 7 تبدیلیاں تھیں، تو وائرس کی یہ نئی قسم ہماری نظروں میں آئے بغیر اپنے پیش رووں کے مقابلے میں اتنی زیادہ تبدیل کیسے ہو گئی؟ ویسے تو زیادہ تر لوگوں کے جسم سے کووڈ-19 کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر دنیا بھر میں ہونے والے تحقیقی مطالعے کے مطابق یہ وائرس کمزور مدافعت والے افراد میں کہیں زیادہ عرصے تک باقی رہ سکتا ہے۔ مثلاً وہ مریض جو HIV یا کینسر سے متاثر ہوں، یا پھر جنہیں عطیہ کیا گیا کوئی عضو لگایا گیا ہو۔ اپنے شکار کی جانب سے کم مزاحمت کے باعث اس وائرس کو اپنے اندر کئی تبدیلیاں پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ ایسا ہونے کے لیے عام طور پر وسیع تر آبادی میں پھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروفیسر روی گپتا نے اس تحقیق کی سربراہی کی تھی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کرونا وائرس کا عمومی انفیکشن صرف 7 دن کے لیے باقی رہتا ہے
اور یہ وائرس کے لیے جسم سے ہم آہنگ ہونے اور ارتقا کرنے کے لیے کافی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ مدافعتی نظام اس سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ پروفیسر گپتا کہتے ہیں کہ کمزور پڑ چکے مدافعتی نظام کے باعث ہونے والا شدید انفیکشن وائرس کو پھیلنے پھولنے کے لیے زیادہ سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وائرس کو پھیلنے پھولنے کے لیے مکمل یا کم از کم جزوی طور پر غیر فعال نظام مدافعت چاہیے ہوتا ہے۔ گزشتہ جون میں ڈاکٹر رچرڈ اور ان کے ساتھیوں نے جنوبی افریقہ میں ایسی خاتون سے حاصل کیے گئے کورونا کے نمونوں پر تحقیق کی تھی جس کے HIV کا علاج نہیں کیا گیا تھا۔ نمونوں کے بار بار کیے گئے جینیٹک تجزیے میں انہوں نے وائرس کے ارتقاء میں خاصی بڑی تبدیلیاں دیکھیں۔ محققین نے خبردار کیا کہ یہ عوامی صحت کی ایک نئی ایمرجنسی کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ 1 دسمبر کو سائنسی جریدے نیچر میں شائع ایک مضمون میں ڈاکٹر رچرڈ اور ان کے ساتھیوں نے اندازہ پیش کیا کہ ذیلی صحرائی افریقہ میں HIV کا علاج نہ کروانے والے 80 لاکھ افراد اس وقت مؤثر وائرس کش علاج نہیں حاصل کر رہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا کبھی اس بیماری کے لیے ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اگر ڈاکٹر رچرڈ اور پروفیسر گپتا درست ہیں تو یہ وائرس کی نئی قسم کے پھلنے پھولنے کے لیے مثالی جگہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔